معذرت کے ساتھ اگر میں ایک سوال پوچھوں برا تو نہیں مانا؟ نہیں پوچھیں. نماز آتے ہیں آپ کو؟ جی الحمدللہ. اتحیات سے شروع کریں. اتحیات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنگ کرنا انہوں نے یار. میری بات سنیں, میری پرسنل لائف ہے, اس میں ان کو انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کی لائف ہے, میں آپ کی نیو لائف ہے, آپ کی وائف بھی ہوگی, آپ کے بچے بھی ہوں گے, تو میں آپ سے یہ بولوں گی آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ آپ کو آتے ہیں نماز؟ آتی ہے, بھول گئی. اچھا دیکھو, کم از کم آپ دونوں میں سے اس طرح کریں نا کہ کم از کم آپ لوگ کسی مدرسے میں داخلہ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین, عید نزدیک آ رہا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, اسکرین پہ جو نمبر دکھائی دے رہا ہے یہ میرا ایزی پیسہ اور جس کیش کا اکاؤنٹ ہے, اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ اصغر علی شاہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عید میں تقریباً 200-300 بچے ہیں, یتیم ہیں, بے آسرا ہیں, ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے, ان کے لیے جوتوں کا انتظام کرنا ہے. تو آپ لوگ اگر مدد کر سکتے ہیں تو بہتر بات ہوگی. اس سے پہلے بھی الحمدللہ رمضان کا جو پیکیج ہے 1 کروڑ روپے کا میں نے رمضان پیکیج تقسیم کیا تھا, تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بنڈل تھینکس. اچھا, یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کپل بیٹھی ہوئی ہے جو اس میں ہے ایک ٹرانسجینڈر اور ایک لڑکی ہیں. یہ جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں ٹرانسجینڈر, جو آپ لوگ کوئی اس کو خسرا بولتے ہیں, کوئی خواجہ سرا بولتے ہیں, کوئی اپنی زبان میں مختلف نام سے آپ لوگ پکارتے ہیں, تو یہ ہے ٹرانسجینڈر خواجہ سرا, اور یہ ہے لڑکی. اچھا, اور یہ ساتھ میں ان کا بچہ ہے. اچھا, یہ ان کی بیوی ہیں, شادی کیسی ہوئی ہیں یہ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. اچھا, یہ جو ٹرانسجینڈر ہے خواجہ سرا ہے, یہ آپ کا شوہر ہے؟ جی شوہر ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ شادی کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال. 5 سال. اور یہ بچہ آپ لوگ کا ہے؟ جی. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ آپ کی شادی کیسے؟ یہ شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے, یہ بھی انسان ہے ہماری طرح, سبھی خیال رکھتے ہیں, سبھی کچھ کرتے ہیں, گھر کے بارے میں سوچتے ہیں. نہیں, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں یہ آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں, مطلب آپ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, آپ کے گھر کام کاج میں ہاتھ بھی دیتے ہیں, لیکن آپ کی شادی ہوئی کیسے ہے؟ یہی مطلب کچھ الگ, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ خواجہ سرا شادی نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ کی شادی کیسی ہوئی ہے؟ بس ایسے ہی ہوگی. اچھا, ایسے کیسے؟ ایسے کہ ہم دونوں کو لو ہو گیا اور پیار ہو گیا, پھر شادی کر لی. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ اس کی آپ کے ساتھ شادی کیسے ہوئی ہے؟ شادی اس طرح ہوئی تھی کہ میں تو اپنی فیملی سے ملتی کامی تھی, اور یہ جو ہے تھی اس کے ساتھ میرا اچھی دوستی تھی پہلے, اس کے بعد ہمارا ریلیشن شپ سٹارٹ ہو گیا. تو اس کے والد صاحب نہیں تھے, ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی ان کی, اور بھائی جو تھے اس کے وہ بھی نہیں ہیں تھے, امی تھی اور ایک اس کی سسٹر تھی اور ایک یہ تھی, تو اس لیے اس نے اپنی امی کو ایگری کر لیا کسی طرح. اس کے بعد ہماری شادی ہو گئی تھی. اچھا, آپ لوگ کی شادی کے 5 سال ہوئی ہیں؟ ہاں جی 5 سال ہو گئے. اچھا, تو آپ اس کا خیال رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی, آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. اچھا, اور یہ جو بچہ ہے اسکول پہ جاتے ہیں؟ نہیں, ابھی فی الحال تو یہ ٹیوشن جاتی ہے. ٹیوشن جاتی ہے, اور ہمیں تنگ کرتی ہے. تنگ کرتے ہیں. اچھا, آپ لوگ کی زندگی کیسے گزرتے ہیں؟ اچھی؟ ہاں اللہ کا شکر ہے, بہت اچھی گزر ہے. اچھا, تو اس کے لیے مطلب جیسے نارمل ہم اپنے گھر کے لیے سبزی وغیرہ لے کر آتے ہیں, گھر کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح آپ لوگ جی کیسے مطلب کوئی بتا سکتے ہیں لو کیسے ہوا ہے؟ لو سٹوری آپ لوگ کی کیسے سٹارٹ کیسے ہوئی؟ میں اسٹوڈنٹ تھی, کالج جاتی ہوتی تھی اور ہم کو اسٹڈیز کرتے تھے, اور یہ بھی کالج میں ہوتی تھی, تو اس کے ہماری دوستی اچھی تھی. اس کے بعد ہم دونوں, اس ٹائم آپ ٹرانسجینڈر تھے کہ نہیں؟ نہیں, اس ٹائم میں اسٹڈی کی وجہ سے میں سائڈ پف ہوتا تھا میرا, اور اس کے ڈانس سے میں شروع سے تھی, الحمدللہ ڈانس سے تھی, میں فنکشنز وغیرہ کرتی ہوتی تھی, لیکن بوائے لک میں رہتی تھی زیادہ. اچھا, ابھی ذریعہ آمدن کیا ہے آپ کا؟ میں ڈانسر ہوں, اس کے علاوہ میں میک اپ آرٹسٹ, میک اپ کرنے جاتی, میرا پولر ہے. اچھا, آپ کا پولر ہے؟ جی جی. اچھا, آپ کو کچھ مطلب ایسا تو آپ کے پڑوس میں آپ کی سہیلی یا آپ کے جو دوست فرینڈ ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بولتے کہ آپ نے خواجہ سرا سے شادی کی؟ سبھی باتیں بناتے ہیں, میں اپنی دل کی سنتی ہوں, جو میرا دل کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں. مجھے اچھے لگے ہیں, بس مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا, اور اپنے رشتہ دار سبھی کو پیچھے کیا ہے میں نے, ان کو آگے کیا ہے.
اس میں کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کی؟ بس یہ بھی انسان ہے کہ ان سے پیار نہیں ہو سکتا ہم کو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے بجائے آپ کسی اور شخص سے شادی کر لیتی. بس دل کی بات ہے نا, ان پہ آ گیا تو ان سے مجھے شادی کرنی تھی. اچھا. ہاں, بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں, کیئرنگ ہے, تو اس لیے. اچھا, یہ جب پارٹی میں جاتے ہیں, ڈانس پہ جاتے ہیں, تو یہ آپ کو بتاتے کہ میں نے فلانا جگہ پہ ڈانس؟ ہاں جی, مجھے سب کچھ بتا کے جاتے ہیں, تو میں کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے. اور اس کے جو آپ کے اور اس کے کپڑے آپ لوگ شاپنگ کے لیے, اچھا آپ لوگ شاپنگ کے لیے ایک جگہ جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, ایک ہی جگہ جاتے ہیں. بیبی کی بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے, میں نے اپنی بھی کرنی ہوتی ہے, اس نے بھی کی ہوتی ہے, ہم اکٹھے جاتے ہیں. پھر اکٹھے جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. مطلب آپ اس کا سوٹ پہنتے ہیں اور یہ آپ کا سوٹ پہنتے کہ نہیں؟ نہیں, سوٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں. سوٹ اپنے اپنے پہنتے ہیں. اچھا, اور آپ کا جو سوٹ جو دھونا ہوتا ہے وہ یہی کرتے ہیں؟ ہاں جی, میں سب کچھ کرتی ہے. مجھے کس چیز میں تنگی محسوس ہوتی ہے, کھانا مجھے ٹائم پہ ملتا ہے. اس کے علاوہ میں جہاں فنکشن وغیرہ پہ جانا میں وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ آج میں نے فنکشن پہ جانا ہے, آج میں نے پارلر میں زیادہ میرا پارلر کا ہوتا ہے کام. ایسے لڑکیاں گھر میں تیار ہونے آ جاتی, میں گھر کے پاس ہی پارلر ہے, سائڈ پہ میں نے گھر ہے, اس کے باہر میں بیٹھک میں پارلر بنایا ہوا ہے, لڑکیاں تیار ہونے آ جاتی ہیں, تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہماری اللہ کا شکر ہے, بہت اچھی لائف گزر رہی ہے. اچھا, آپ کے جو خواجہ سارائے جو آپ کے یار دوست ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ نے بابی سے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری اپنی پرسنل لائف ہے, اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کے جو خواجہ سارا ہے وہ آپ کے گھر آتے ہیں, مطلب آپ کے بابی سے ملنے آتے ہیں؟ مجھے ملنے آتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان سے بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ہو ہی جاتا ہے. اچھا, تو وہ سارے ان کو ہی تنگ کرتے ہیں؟ نہیں, ان کو کیوں تنگ کرنا انہوں نے یار, میری بات سنیں, میری پرسنل لائف ہے, اس میں ان کو انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ کی لائف ہے, میں آپ کی نیو لائف ہے, آپ کی وائف بھی ہوگی, آپ کے بچے بھی ہوں گے, تو میں آپ سے یہ بولوں گی آپ نے شادی کیوں کی ہے. شادی کیوں کی؟ زیادہ تر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں یہ شادی نہیں کر سکتے. نہیں, کیوں نہیں کر سکتے, میری بات سنیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میری اپنی لائف ہے, ظاہر سی بات ہے. اب آپ سے میں ایک مثال لے لیتی ہوں. اب کل کو آپ شادی نہیں کرتے ہیں, آپ کا ظاہر سی بات ہے حق تو معتبر حق ہے, کل کو آپ کو کون سنبھالے گا؟ کوئی تو ہو نا, جو فوت ہونے کے بعد, میرے جانے کے بعد یا ان کے جانے کے بعد بچہ کوئی تو ہوگا نا, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, جو کل کو ہمارے لیے دعا کرے, ہماری بخشش کے لیے دعا کرے, کچھ اچھا بولے ہمارے لیے, کچھ الفاظوں میں یاد کرے. میں اس ٹائپ کی شیمیل نہیں ہوں, میں اپنے خود کو رول ماڈل باقی لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں کہ باقی لوگ مجھ سے امپریسو ہوں اور ان کو پتہ چلے کہ اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا, آپ بھی اور ٹرانسجینڈر کی طرح جیسے لاہور کی سڑکوں پہ رات کو نکلتے ہیں تو آپ بھی اسی کی طرح نکلتے ہیں؟ نہیں, میں ان کی طرح نکلتی ہوں. آپ راستوں پہ؟ میں الحمدللہ حلال روزی کماتی ہوں, میری بیٹی میں اس کو حلال روزی کھلاتی ہوں, اور میں اپنی وائف ہے اس کو بھی میں حلال روزی کھلاتی ہوں. میرا اپنا پارلر ہے, میں اس میں کماتی ہوں. اور جو رات کو نکلتے ہیں میں ان کو یہی نصیحت کروں گی کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف بدنامی ہے. ہاں, اب تو گورنمنٹ نے بھی کافی جابس بھی کھول دی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ کافی اسکولس بھی اب تو بن گئے ہیں. یہ لاہور ہے, لاہور میں برکت مارکیٹ میں اسکول بن گیا, گلبرگہ میں B393 میں کالج بن گیا. الحمدللہ میں وہاں سے کر رہی ہوں, میک اپ کا کورس جو میری ابھی کمیاں تھی میں وہاں سے پوری کر رہی ہوں. اس میں کوئی جو ہے محنت کرنے میں کوئی بھی تانا نہیں ہے. آپ لوگ محنت کریں, کوشش کریں, اور کسی نہ کسی طریقے سے حلال روزی کمانے کی کوشش. اچھا, معذرت کے ساتھ اگر میں ایک سوال پوچھوں, برا تو نہیں مانا؟ نہیں, پوچھیں. نماز آتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اتحیات سے شروع کریں. اتحیات بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں. اچھا, آپ کو آتے ہیں نماز؟ آتی ہے, بھول گئی. اچھا, دیکھو کم از کم آپ دونوں میں سے اس طرح کریں نا کہ کم از کم آپ لوگ کسی مدرسے میں داخلہ لیں اور کسی مولوی سے کسی قاری صاحب سے سب سے پہلے تو آپ لوگ نماز بھی سیدھا کریں. جی وعدہ ہے نا؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, آپ لوگ اپنے بچہ جو آپ کا بچہ ہے اس کو یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سب ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. اور آپ بچپن سے تھے کہ نہیں؟ میں بچپن سے تھی, ظاہر سی بات ہے, مجھے کیا ہے. اور آپ کی بچی ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اس کو تو اس فیلڈ میں نہیں لاؤ گے نا؟ نہیں, کیوں, وہ پڑھے گی لکھے گی, شادی کرے گی, اپنا گھر بسائے گی. اچھا, مطلب آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں؟ الحمدللہ بہت خوش. اچھا, لاسٹ میں کیا کہنا چاہتے ہیں, لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ میسج دوں گی کہ ٹرانس برے نہیں ہیں, ان کو برا مت سمجھے اور نہ ان کو برا کہیں. اب جیسے کہ رمضان جا رہا ہے تو ہم لوگوں کو, بے شک میں ہی کیوں میں حلال روزی کماتی ہوں, پر لوگ مجھے بہت برا سمجھتے ہیں. 100 ہیں, 100 میں سے 80% لوگ مجھے بہت برا جانتے ہیں. میں یہ نہیں بولوں گی کہ سب مجھے برا, لیکن مجھے کچھ اچھا بھی. میں یہی سب کو مشورہ دوں گی کہ ہم لوگ برے نہیں ہیں, ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں, اور جو ہماری فیلڈ میں برے ہیں میں ان کو بھی یہی کہوں گی اچھا بننے کی کوشش کریں. وہ جو ہم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں ٹرانس, لیکن ہم لوگوں میں سے جو تھوڑے سے لوگ برے ہیں نا, ان کی وجہ سے ہم سب کو برا سمجھا جاتا ہے.
میں ان کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ اچھا بننے کی کوشش کریں, کچھ ایسا بنے کہ لوگ آپ کو کچھ کل کو کوئی اچھے الفاظوں میں یاد کرے, کوئی برا نہ کہے. اچھا, میں جاتے جاتے پروگرام دی اینڈ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری طرف سے آپ کو ایک مشورہ ہے کہ آپ دونوں اپنا نماز ٹھیک کریں. جی ٹھیک, صحیح ہے, وعدہ وعدہ ہے. وعدہ. اچھا ناظرین, اس پروگرام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی ٹرانسجنڈر کی بے عزتی کریں, اس کی عزتی نفس کو اجالے, نہیں, ایسا کبھی نہیں ہے. اس سے نماز کا پوچھنا میرا حق تھا ایک مسلمان ہونے کے ناطے, کیونکہ شادی ہوئی ہے, 5 سال ہوئی ہیں, اور یہ میرا فرض ہے. اگر ہم دعوت تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بستر گول کر کے کسی مسجد میں جا کے باہر نکل کے راستوں میں لوگوں کو بولتے کہ ادھر آ جاؤ اور ہم نے آپ کو دعوت دینی ہے, وہ بھی دعوت ہے. لیکن یہ مائک جب ہم نے اٹھائے ہیں یہ بھی ایک دعوت ہے, یہاں پر بھی ہم دعوت دیتے ہیں. آج ان کو نماز نہیں آتے, میں نے ان سے پوچھا اس کو نماز نہیں آتا, تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اس میں بے عزت ہوگا, نہیں. جو دیکھنے والے ہیں, اگر کوئی ٹرانسجنڈر اس کو دیکھ کے وہ نماز سیکھنا شروع کرے تو اس میں اس کو ثواب ملے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا. اگر کوئی لڑکی وہ اس طرح بڑی ہوتی ہیں اور اس کو نماز نہیں آتے اور وہ اس کو دیکھ کے کہتا کہ یار اس کی شادی بھی ہوئی, بچی بھی ہیں اور اس کو نماز نہیں آتے, تو وہ اس کو دیکھ کے وہ بھی نماز سیکھیں گے. ہمارے پروگرام کا مین جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں تک ایک میسج دینا, کسی بھی صورت میں ہو, لیکن دعوت تبلیغ آپ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں. میں تو اس کو دعوت تبلیغ سمجھتا ہوں, باقی آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں وہ آپ لوگ کی ذہن میں. تب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.